السلام علیکم عزیز طالبات. آج ہم برج کورس میں جماعت دہم مضمون ریاضی 7ویں دن کے ٹاپک کا مطالعہ کریں گے. آج کا ٹاپک ہے حقیقی اعداد اور ناطق اعداد کی خصوصیات. تو ہم آج ناطق اعداد کی خصوصیات اور حقیقی اعداد کا مطالعہ کرنے والے ہیں. اس میں ہم اعادے کے طور پر دیکھیں گے کہ ناطق اعداد کی جمعی خصوصیت اور ناطق اعداد کی ضرب کی خصوصیت. یہاں پر اعادے کے طور پر کچھ مثالیں دی گئی ہیں. مثال نمبر 1، 13/8 منفی 7/8 مساوی. اس میں کیا جواب آئے گا یہ آپ کو فل اپ کرنا ہے. دوسری مثال 10/3 منفی 15/3. یہ دونوں ایسی مثالیں ہیں جن میں تفریق کرنا ہے ناطق اعداد کی، جبکہ نسب نما ایک جیسا ہے. مثال نمبر 3 میں دو ناطق اعداد دیے گئے ہیں، ان کے درمیان میں ضرب کا عمل ہے. اور چوتھی مثال میں دو ناطق اعداد ہیں، ان کی تقسیم کرنا ہے. تو 13/8 اور منفی 7/8. 13/8 منفی 7/8 نسب نما ایک جیسے ہیں، تو نسب نما اس طرح سے لکھے ہم نے، اور شمار کنندہ کے درمیان منفی کی علامت ہے اس طرح سے. 13 میں سے 7 گئے، 6 اور 6 6/8. تو اس طرح سے ہم نے دیکھیں کہ اس کا جواب آیا ہے 6/8. اس کا جواب ہے 6/8. اب ہے 10/3 منفی 15/3. تو اس کا بھی ایسے ہی کریں گے، نسب نما 3 لکھ دیں گے اور 10 منفی 15 منفی 5/3 اس کا جواب ہوگا. اسی طرح 6/7 اور 14/3 نسب نما کا ضرب نسب نما کا اور شمار کنندہ کے ساتھ شمار کنندہ کا ضرب کر کے جواب لکھیں گے. تقسیم میں پہلی کسر 20/9 ہے. تقسیم کی علامت تبدیل ہو جائے گی ضرب کی علامت میں، اور دوسرا عدد جو ہے اس کا معکوس ہو جائے گا، یعنی 10/3 کا 3/10 ہوگا. 20/9 تقسیم 10/3. تو 20/9 ضرب 3/10. 3 × 3 3 × 9 10 × 10 10 दूनी 20. اوپر ہے 2 1 کا 2 اور نیچے ہے 3 1 کا 3. اس طرح سے اس کا جواب آیا 2/3. اب ہم دیکھیں گے کہ ناطق اعداد اگر A B اور C ناطق اعداد ہوں تو ناطق اعداد کی کیا کیا خصوصیت ہے. تو پہلی خصوصیت جمع کی. اگر A اور B ناطق اعداد ہیں تو A جمع B کا جو جواب ہے وہی B جمع A آئے گا. اس خصوصیت کو A جمع B مساوی B جمع A، اس خصوصیت کو متبادلہ خصوصیت کہتے ہیں. اس خصوصیت کو متبادلہ خصوصیت کہتے ہیں. مثال 5/3 5/7 جمع 3/7 مساوی 8/7 آیا ہے. اسی طرح اگر ہم نے 3/7 اور 5/7 کی جمع کیے، 3/7 کو پہلے اور 5/7 کو بعد میں لیے، تب بھی جواب 8/7 ہی آئے گا. 8/7 ہی آئے گا. اور ساتھ ہی ہم دیکھیں گے اس کی ضربی خصوصیت. A ضرب B جو ہے اس کا جو جواب آئے گا وہی B ضرب A کا جواب آئے گا. یعنی اگر 5/7 ضرب 3/7 لیتے ہیں اگر ہم 5/7 ضرب 3/7 لیتے ہیں اور دوسری مرتبہ 3/7 ضرب 5/7 لیتے ہیں تو دونوں مرتبہ جواب ایک ہی آئے گا، 15/49. 15/49 15/49. یعنی ضرب میں بھی ناطق اعداد کی ترتیب اگر آگے پیچھے بھی ہو تو جواب وہی آئے گا. اسی طرح دوسری خصوصیت ہے ملتزمی خاصیت.
اس میں 3 ناطق اعداد لیے گئے ہیں، اے، بی اور سی۔ پہلے 2 ناطق اعداد کی جمع کر کے ان دونوں کی جمع میں تیسرا ناطق عدد جمع کیا جائے، یا پہلے کا ناطق عدد یا پہلے کے ناطق عدد کو اکیلا رکھ کے بعد کے 2 ناطق اعداد کی جمع کر کے اس کے جواب میں پہلے والا ناطق عدد جمع کیا جائے۔ اسے کہتے ہیں ملتزمی خصوصیت، اسے کہتے ہیں ملتزمی خصوصیت۔ اس کی بھی کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ 3 ناطق عدد ہیں، 14، 9 اور -8۔ تو پہلے 14 اور 9 کی جمع کر کے پھر اس میں -8 جمع کیا جائے تو جواب آتا ہے 14 جمع 9 23، اور پھر اس میں -8 جمع کرنا ہے تو -8، اس کا جواب ہے 15۔ اگر اس کا ہم نے دوسرے طریقے سے کیے کہ پہلے والے ناطق عدد کو الگ رکھ کے بعد کے 2 ناطق اعداد کی جمع کیے جائے اور پھر پہلا عدد اس میں جمع کیے تو 14 جیسے کہ ویسا، اور 9 جمع -8 جمع 1 جواب آئے گا اس کا، اور 14 جمع 1 15۔ یعنی دونوں صورتوں میں اگر پہلے اور دوسرے ناطق عدد کی جمع کر کے بعد میں تیسرا عدد جمع کیا جائے، یا دوسرے اور تیسرے ناطق عدد کی جمع کر کے پھر پہلا عدد جمع کیا جائے، دونوں صورتوں میں جواب ایک ہی آئے گا۔ اسے کہتے ہیں ملتزمی خصوصیت، ملتزمی خاصیت۔ یہی عمل ضرب کے لیے دیکھیں گے۔ یہ ملتزمی خاصیت ہم نے جمع کے عمل میں دیکھے، اب ہم دیکھیں گے یہ ملتزمی خاصیت ضرب کے عمل میں۔ پہلے عدد کو اکیلا رکھ کے اس میں بعد کے 2 عدد کی ضرب کریں گے اور پھر پہلا عدد کا ضرب، یا پہلے عدد اور دوسرے عدد کا ضرب کر کے اس میں بعد میں تیسرے عدد سے ضرب۔ مثال، پہلا عدد 14 الگ رکھیں گے، ضرب دوسرا عدد ضرب تیسرے عدد کا ضرب، تو 14 جیسے کہ ویسا، اور 9 اور -8 کا ضرب -72، پھر 14 اور -72 کا ضرب -1008۔ اب دوسری بار ہم کیا کریں گے، اس طرح پہلے اور دوسرے عدد کا ضرب، تو 14 ضرب 9، پھر تیسرے عدد سے ضرب -8، تو پہلے اور دوسرے عدد کا ضرب 126 ضرب تیسرا عدد -8، اس کا بھی جواب آیا ہے -1008۔ یعنی ضرب میں بھی ملتزمی خاصیت صحیح ثابت ہوتی ہے اور دونوں صورتوں میں اس کا جواب ایک ہی آتا ہے۔ اس طرح سے تیسری خاصیت ہے جمعی و ضربی خاصیت۔ جمعی و ضربی خاصیت، جمعی خاصیت میں ناطق عدد میں صفر جمع کیا جائے یا صفر میں ناطق عدد جمع کیا جائے، کسی ناطق عدد میں صفر جمع کیے جائے یا صفر میں وہی ناطق عدد جمع کیا جائے تو جواب ناطق عدد ہی آتا ہے، ناطق عدد ہی آتا ہے۔ یہ اے جمع صفر یا صفر جمع اے، جواب آئے گا اے۔ یہی خاصیت ضرب میں بھی ہے۔ ناطق عدد، کسی ناطق عدد کو 1 سے ضرب کرے یا 1 کو اس ناطق عدد سے ضرب کرے تو جواب اے ہی آئے گا۔ جمعی و ضربی، صفر جمع کر رہے ہیں اس لیے یہ جمعی خاصیت، اور ضرب میں 1 سے ضرب کر رہے ہیں وہ ضربی شناخت، جمعی و ضربی شناخت۔ اس کی مثال ہے -11، -11/8 جمع صفر کریں یا صفر جمع -11/8 کریں، جواب آئے گا -11/8۔ اور جمعی شناخت میں -11/8 ضرب 1 مساوی 1 ضرب -11/8، جواب آئے گا -11/8۔ اب ہم دیکھیں گے آخری خاصیت، جمعی و ضربی کی معکوس خاصیت۔ جمعی و ضربی کی معکوس خاصیت، معکوس خاصیت، معکوس میں مطلب کسی ناطق عدد کو اسی کے معکوس سے جمع کرنے پر، کسی ناطق عدد میں اسی کا معکوس جمع کرنے پر، جیسے کہ 7/3 ایک ناطق عدد ہے، اس کا معکوس -7/3، جمع کے 7/3 میں منفی کے 7/3 جمع کرنے پر جواب صفر آئے گا۔ اسی طرح
ایک نعت خدد ہے 1/a ضرب اس کا معکوس a، 1/a کا معکوس a یا a کا معکوس 1/a۔ کسی نعت خدد کو اسی کے معکوس سے ضرب کرنے پر جواب آتا ہے 1۔ مثال کے طور پر 1/9 کو ضرب کریں گے 1/9 کے معکوس سے 9، 1/9 ضرب 9 مساوی 1، 9 1 کا 9، 9 1 کا 9 کٹ جائے گا اور 1 ہی بچے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے دن کا ٹاپک اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ اپنے والدین سے مدد لیں یا ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ اللہ حافظ۔